اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم و فن۔ آپ کے والد نے عہد طفولیت سے ہی آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اس لیے محمد فاتح نے اس تربیتی نظام کے سامنے اپنا سر جھکا لیا جس کی نگرانی اس دور کے معروف ترین علماء کا ایک گروہ کر رہا تھا۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا اور حدیث، فقہ اور اس دور کے عصری علوم جیسے ریاضی، فلکیات، تاریخ اور نظریاتی اور عملی عسکری علوم میں دسترس حاصل کی۔ سلطان محمد فاتح کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی تعلیم و تربیت کی نگرانی اپنے دور کے ماہر ترین اساتذہ نے کی، جن کے ان کے پیر و مرشد شیخ آق شمس الدین اور ملا قرانی تھے۔ علامہ قرانی عثمانیوں دور حکومت میں اس دور کے کئی مروجہ علوم میں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے تھے۔ محمد فاتح اپنے اساتذہ اور شیوخ کی تربیت سے بہت متاثر ہوئے اور یہ تربیت ان کے ثقافتی، سیاسی اور عسکری رجحانات میں بہت نمایاں رہی۔ سلطان محمد فاتح نے تینوں اسلامی زبانوں میں خوب مہارت بہم پہنچائی اور یہ زبانیں جن سے اس دور کا کوئی بھی متمدن شخص مستغنی نہیں رہ سکتا تھا، عربی، فارسی اور ترکی ہیں۔ سلطان محمد فاتح شاعر تھے اور انہوں نے ترکی زبان میں اپنا ایک دیوان بھی یادگار چھوڑا ہے۔ سلطان محمد فاتح کے چند تہذیبی کارنامے، مدارس اور تعلیمی اداروں کا قیام۔ سلطان محمد فاتح علم و علماء سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں کئی مدارس اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ سلطان اور خان وہ پہلے فرما روا ہیں جس نے سلطنت عثمانیہ میں ایک مثالی سکول قائم کیا اور بعد میں آنے والے تمام سلاطین نے اس منہج تدریس کی پیروی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے بروسا، ایڈریا نوبل اور ملک کے کئی دوسرے شہروں میں مدارس اور تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھ گیا۔ سلطان محمد فاتح اس میدان میں بھی اپنے آباء و اجداد سے سبقت لے گئے اور علم کی اشاعت، مدارس اور تعلیمی اداروں کے قیام میں اپنی کوششیں صرف کر دی۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بعض اصلاحات کی، منہج تعلیم کی بہتری اور ترقی کے لیے خود نگرانی کی خدمات سر انجام دی۔ چھوٹے بڑے تمام شہروں میں مدارس اور سکول قائم کیے، اسی طرح دیہاتوں میں بھی تعلیم کا بندوبست کیا اور تعلیم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دیں۔ ان مدارس کی تنظیم نو کی گئی، کلاسز اور درجات بنائے گئے اور ہر کلاس اور درجہ کے لیے نصاب مقرر کیا گیا۔ امتحانات کا نظام وضع کیا۔ کوئی طالب علم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کا مجاز نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ پہلا مرحلہ کا نصاب اچھی طرح پڑھ کر امتحان نہ دے دیتا۔ سلطان محمد فاتح تعلیمی امور کی کڑی نگرانی کرتے تھے اور خود اس بارے ہدایات دیتے تھے۔ کبھی کبھار طلبہ کے امتحانات کے دوران حاضر ہو جاتے، وقتاً فوقتاً مدارس کا معائنہ کرتے۔ اساتذہ جو درس دے رہے ہوتے تھے اسے طلبہ میں بیٹھ کر سنتے اور اسے آر خیال نہیں کرتے تھے۔ طلبہ کو محنت، کوشش اور جدوجہد کی تلقین کرتے تھے۔ جو اساتذہ یا طلبہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے انہیں عطیات دیتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ پورے ملک میں تعلیم مفت دی جاتی تھی اور اس پر طلبہ کا کچھ خرچ نہ اٹھتا تھا۔ ان مدارس کے اندر جو نصاب تعلیم و مروج تھا ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، بلاغت، معانی، بیان، بدیع اور ہندسہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ قسطنطنیہ میں ان کے مسجد کے پہلو میں 8 مدرسے تھے جہاں پر آخری مرحلہ کی تعلیم مکمل کروائی جاتی تھی۔ ان مدارس کے ساتھ طلبہ کی رہائش کے لیے کمرے بھی تھے۔ سونے اور کھانے کے کمرے الگ الگ تھے۔ ہر طالب علم کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ ان مدارس میں پورا سال تعلیم ہوتی تھی۔ مدارس کے ساتھ لائبریری بھی ہوتی اور لائبریرین کی خدمت صرف اس شخص کے سپرد کی جاتی تھی جو علم و تقویٰ کا حامل ہوتا اور کتابوں اور مصنفین کے اسماء میں کامل مہارت رکھتا ہوتا۔ لائبریرین طلبہ اور اساتذہ کو مطلوبہ کتاب عارضاً دیتے اور ایک خاص نظام کے تحت کتاب ایشو کی جاتی۔ وہ کتابیں جو ایشو کی جاتی ان کے نام ایک الگ رجسٹر میں درج ہوتے۔ کتاب لینے والا اس بات کا پابند ہوتا کہ وہ کتاب مقررہ تاریخ پر واپس کرے اور ان کتاب کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، اس کی جلد بھی سلامت ہو اور اوراق بھی پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ کم از کم ہر 3 ماہ کے بعد لائبریری کا آڈٹ کیا جاتا۔ ان مدارس میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے علاوہ پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ علوم نقلیہ اور عقلیہ کے مخصوص سیکشن تھے۔ اس طرح
ٹیکنیکل علوم کے بھی کئی سیشن تھے۔ پورے ملک میں تعلیم کی قدردانی عروج پر تھی۔ وزراء اور علماء اور اہل ثروت مدارس، مساجد، تعلیمی ادارے اور ویلفیئر ٹرسٹ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ علماء کی قدردانی۔ محمد فاتح علماء و ادبا کا بڑا قدردان تھا۔ ان کی نظر میں اہل علم انسانیت کا فخر تھے۔ انہوں نے علماء کو اپنے قریب کیا، ان کی عزت افزائی کی، انہیں کام کرنے اور نئی نئی کتابیں لکھنے کی ترغیب دی اور ان پر اپنی دولت خرچ کی۔ علماء کے عطیات اور تنخواہوں میں اضافہ کیا اور ان کے وظائف جاری کیے تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ تعلیم و تعلم کی طرف توجہ دے سکیں۔ آپ نے ان کی بے حد تعظیم کی۔ اگر کوئی دشمن بھی عالم ہوتا تو اس کی بھی قدردانی کرتے اور اس کے دشمنی کو اس کی راہ میں آڑے نہ آنے دیتے۔ جب آپ نے کرمان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو مزدوروں اور کاریگروں کو قسطنطینیہ لے جانے کا حکم صادر کیا۔ ان کے وزیر روم محمد پاشا نے لوگوں پر سختی کی، جن میں کچھ علماء بھی تھے۔ ان میں ایک عالم کا نام احمد چلپی تھا جو سلطان امیر علی کے فرزند تھے۔ جب سلطان کو معلوم ہوا کہ احمد عالم ہیں اور وزیر روم محمد پاشا نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سلطان نے ان سے معذرت کی اور انہیں اپنے رفقا کی معیت میں عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اوزون حسن ترکمانوں کے سردار جو کئی بار علم بغاوت بلند کر چکے تھے اور کوئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے، ہزیمت خوردہ سلطان محمد فاتح کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے ساتھ کئی دوسرے قیدی بھی تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، سوائے اہل علم و معرفت کے۔ ان قیدیوں میں قاضی محمد شریح بھی تھے جو اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم تھے۔ سلطان نے ان کی حد درجہ تعظیم کی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا۔ سلطان محمد فاتح علماء اور اہل تقوی بڑا احترام کرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ معمولی غلطی پر آپے سے باہر ہو جاتا، لیکن بہت ہی جلد وہ اپنے وقار کی طرف لوٹ آتا اور علماء کی عزت کرنے لگتا۔ کتب تاریخ بیان کرتی ہے کہ سلطان محمد نے اپنے خادم کے ہاتھ علامہ قرآنی کی طرف شاہی فرمان بھیجا۔ ان دنوں علامہ قرآنی لشکر کے قاضی تھے۔ اس فرمان شاہی میں علامہ قرآنی نے کوئی بات خلاف شرح دیکھی تو آگ بگولا ہو گئے، فرمان شاہی کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور سلطان کے خادم کی خوب پٹائی کی۔ سلطان کو اطلاع ملی تو وہ شیخ کے اس عمل سے بہت بھرم ہوئے، فوراً انہیں ان کے عہد سے معزول کر دیا۔ دونوں میں رنجش پیدا ہو گئی۔ علامہ قرآنی مصر چلے گئے جہاں سلطان قطبائی نے ان کا شاندار استقبال کیا، ان کی نہایت عزت اور تکریم کی، انہیں ایک عرصہ تک اپنے پاس ٹھہرایا۔ کچھ عرصہ بعد محمد فاتح کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سلطان قطبائی کو خط لکھا اور شیخ قرآنی کو واپس بھیجنے کی درخواست کی۔ سلطان مصر قطبائی نے سلطان محمد فاتح کے خط سے شیخ قرآنی کو آگاہ کیا اور عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، ہمارے پاس ٹھہرے، میں ان سے بڑھ کر آپ کی خدمت کروں گا۔ علامہ قرآنی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے اور ان کے درمیان محبت کا عظیم رشتہ ہے جیسے باپ بیٹے میں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے درمیان رنجش پیدا ہو گئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے طبعاً محبت کرتا ہوں۔ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ نے مجھے نہیں جانے دیا اور اس طرح تم دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے گی۔ سلطان مصر قطبائی کو یہ بات بہت پسند آئی۔ شیخ کو مال و دولت سے خوب نوازا، انہیں زیادہ راہ بھی دیا۔ ان کے ہاتھوں سلطان کو تحائف بھیجے اور انہیں بڑی عزت سے رخصت کیا۔ علامہ قرآنی کو دوبارہ منصب قضا دیا گیا اور سلطان نے انہیں خوب نوازا اور ان کے پہلے سے بڑھ کر تکریم کی۔ شوکانی لکھتے ہیں، عسکری عدالت سے انہیں منصب فتویٰ کی طرف منتقل کیا گیا۔ بعض اکابر کے بارے میں انہیں کچھ تردد ہوا تو انہوں نے جم الجوام میں تصنیف کی اور اس میں محلی جلال الدین محلی جو مفسر تھے کا خوب تعاقب کیا۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پر بھی کام کیا، بخاری شریف کی شرح لکھی اور تقریباً 600 اشعار پر مشتمل علم عروض کے بارے ایک قصیدہ رقم فرمایا۔ علامہ قرآنی نے استنبول میں ایک مسجد تعمیر کی اور ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام دارالحدیث تھا۔ دنیا ان پر ٹوٹ پڑی، مدرسہ کے تمام کمرے طلبہ سے بھر گئے۔ انہوں نے علم کی اشاعت میں خوب حصہ لیا، بڑے بڑے لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ 761 ہجری میں حج کی سعادت سے بہرور ہوئے، اسی جلالت کے ساتھ بقیہ زندگی پوری کی اور 793 ہجری کے آخر میں وصال فرمایا۔ سلطان اور ان کے کئی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ علامہ قرآنی شاعر بھی تھے۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کی تعریف میں جو قصیدے لکھے
ان میں سے ایک قصیدہ کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ میرا ممدوح سورج ہے لیکن وہ ایک بہادر شیر بھی ہے، وہ سمندر ہے لیکن وہ خشکی کا مالک ہے۔ علامہ قرآنی کے حالات زندگی کتاب ہے جس کا نام ہے الشقائق النعمانیہ کے مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیے ہیں۔ آپ سلطان سے ان کا نام لے کر بات کرتے تھے، ان کے سامنے نہ تو جھکتے نہ ہاتھ چومتے، بلکہ سلطان سے عام لوگوں کی طرح مصافحہ کرتے۔ وہ کبھی سلطان کے دربار میں نہ جاتے جب تک کہ سلطان خود ان کو نہ بلا بھیجتے۔ وہ سلطان کو سرزنش کرتے اور کہا کرتے تھے، تیرا کھانا پینا اور لباس حرام ہے، احتیاط کیا کر۔ آپ کے بے شمار مناقب کتب تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ باعمل علماء میں سے تھے۔ سلطان محمد فاتح کو جب معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ کوئی عالم ہے اور تنگ دست ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچتے، اس کی دلجوئی کرتے اور اس کی مدد کر کے اسے امور دنیا داری سے بے نیاز کر دیتے۔ رمضان شریف میں سلطان کا یہ معمول تھا کہ نماز ظہر کے بعد قصر شاہی میں آتے اور علماء مفسرین کی ایک جماعت ساتھ ہوتی۔ ان میں سے ایک مفسر روزانہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا اور دوسرے علماء اس کے ساتھ بحث کرتے۔ سلطان خود بھی اس مباحثہ اور مناقشہ میں حصہ لیتا۔ سلطان ان علماء کی خوب عزت افزائی کرتا، انہیں عطیات سے نوازتا اور خطیر رقم ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ شاعروں اور ادیبوں کی قدر افزائی۔ ادب عثمانی کے مورخ نے ذکر کیا ہے کہ سلطان محمد فاتح ادبی ترقی کے سرپرست اور ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ انہوں نے 30 سال حکومت کی۔ یہ 30 سال شادابی، خوشحالی، برکت اور ترقی کے سال تھے۔ ابو الفتح کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ کئی مطلق العنان بادشاہوں پر غالب آئے، 7 ملک فتح کیے، 200 شہروں پر قبضہ کیا، علم اور عمل کو بڑی حیثیت دی۔ اس طرح وہ ابو الخیرات کے نام سے بھی معروف ہوئے۔ سلطان محمد فاتح ادب کے بالعموم اور شعر کے بالخصوص قدردان تھے۔ شعراء کو اپنی بارگاہ میں باریابی کی اجازت دیتے تھے، انہیں سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بہت سے شعراء کو انہوں نے اپنی مصاحبت کے لیے چن رکھا تھا۔ ان میں احمد پاشا، محمود محمد پاشا اور قاسم جزری پاشا کے نام سرفہرست ہیں۔ یہ اور چند اور شعراء درباری شاعر تھے۔ ان کی کل تعداد 30 بنتی تھی۔ ان میں سے ہر ایک شاعر کو تقریباً 1000 درہم ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ آپ طبی طور پر چاہتے تھے کہ شعراء اور ادباء ان کے علمی اور ادبی کارناموں کا تذکرہ کریں، اور اس سلسلے میں بہترین شعر موضوع ہے۔ سلطان محمد فاتح شعراء سے وقار سے گری ہوئی باتوں، بے حیائی اور بدخوئی کو ناپسند کرتے تھے، اور جو لوگ آداب شعری سے نکل جاتے انہیں قید کی سزا دیتے یا اپنے دربار سے نکال دیتے۔ تراجم کتب کا اہتمام۔ سلطان محمد فاتح خود رومی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے اور اسلامی دنیا میں فکری و نظریاتی ترقی کے لیے یونانی، لاطینی، عربی اور فارسی کی بہت سی کتب کو ترکی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک مشہور کتاب بلوطارق کی کتاب شاہید الرجال ہے۔ اسی طرح امام زہراوی جو اندلس سے تعلق رکھتے تھے اور طب میں یطولہ رکھتے تھے، کتاب التصریف فی الطب کا ترجمہ کروایا اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے ان آلات جراحی کی تصویریں بھی دی جو آپریشن میں کام آتے تھے۔ جب بطلیموس کی کتاب جو جغرافیہ میں ہاتھ لگی اور اس میں ایک نقشہ دیکھا تو خود اس کے مطالعہ اور تحقیق کا اہتمام کیا اور معروف رومی عالم جارج امیرو طزوس کو اپنا شریک کیا۔ پھر محمد فاتح نے اس رومی عالم اور اس کے بیٹے سے جو رومی اور عربی دونوں زبانوں میں کامل مہارت رکھتا تھا مطالبہ کیا کہ وہ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کرے اور شہر کے ناموں کی تحقیق کر کے نقشہ کو دوبارہ تیار کر دے۔ اس رومی عالم نے 2 نسخے تیار کیے، ایک عربی میں دوسرا رومی میں۔ سلطان نے ان کی اس کارکردگی کو سراہا اور انہیں اس کام پر بہت بڑا معاوضہ دیا۔ علامہ علی کوشجی جو اپنے دور کے علم ریاضی اور فلکیات کے بہت بڑے عالم تھے، فارسی میں ایک کتاب تصنیف کی تو اس کتاب کی ایک عربی نقل بھی تیار کی اور یہ عربی مسودہ سلطان فاتح کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ سلطان کو عربی زبان سے خاص لگاؤ تھا کیونکہ وہ قرآن کریم کی زبان تھی اور اس دور کی یہ علمی زبان سمجھی جاتی تھی جس میں قدیم و جدید ہر قسم کے علوم مدون ہو چکے تھے۔ عربی زبان سے محبت اور اس کی ترویج کے لیے کوشش کی۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 8 مدارس کے مدرسین کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 6 کتابوں کو علم و فقہ میں جمع کریں، جیسے صحاستہ، القاموس اور اسی طرح کی دوسری کتابیں۔ محمد فاتح علیہ الرحمۃ نے ترجمہ و تالیف کی تحریک کی مدد کی تاکہ پبلک لائبریریاں قائم ہوں اور اسلامی اور علمی معارف سے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ قائم کریں۔
انہوں نے اپنے محل میں ایک بہت بڑی ذاتی لائبریری قائم کی جس میں انواع و اقسام کی تالیفات جمع کی۔ شیخ لطفی کو اس کا نگران مقرر کیا جو ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس لائبریری میں 12,000 کتابیں تھیں۔ یہ لائبریری 1465 میں نظر آتش ہو گئی تھی۔ پروفیسر یزمان نے اس لائبریری کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ لائبریری مشرق اور مغرب کے درمیان ایک ایسا مرکز تھی جہاں سے علوم ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں منتقل ہوتے تھے اور اس خود قبول کا سلسلہ اس کی وساطت سے ممکن ہو گیا تھا۔ تعمیرات کی بات کرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح مساجد، علمی ادارے، محلات، ہسپتال، بازار، حمام، بڑی بڑی مارکیٹیں اور پبلک پارک بنانے کے بہت شائق تھے۔ انہوں نے خاص پلوں کے ذریعے شہر میں پانی کا اہتمام کیا۔ وزیروں، ملک کی بڑی بڑی شخصیات، امراء اور اعیان مملکت کو دکانیں، حمام اور دوسری کئی ایسی عمارتیں بنانے کی ترغیب دی کہ جن سے شہر کی رونق دوبالا ہو جائے۔ دارالحکومت استنبول کی تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی۔ وہ اسے دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت بنانے کی خواہش مند تھے، چاہتے تھے کہ یہ شہر جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون کا مرکز بھی ہو۔ محمد فاتح علیہ الرحمۃ کے دور میں تعمیرات کی کثرت ہو گئی۔ جگہ جگہ بلند و بالا عمارتیں نظر آنے لگی۔ ہسپتالوں کی عمارتیں کافی تعداد میں تعمیر ہوئی اور ان کی خوبصورتی، دلکشی اور حسن و جمال کے لیے ایک خاص مثالی نظام وضع کیا گیا۔ بڑے بڑے ہسپتالوں کے علاوہ دارالشفا بھی بنائے گئے۔ ہر دارالشفا میں پہلے ایک ڈاکٹر مقرر ہوا، پھر ان کی تعداد بڑھا کر 2 کر دی گئی۔ یہ ڈاکٹر میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے تھے اور مرد اور عورتیں دونوں اس شعبہ سے وابستہ ہوتے تھے۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے علاوہ ان ہسپتالوں میں آئی اسپیشلسٹ، سرجن، نرسنگ اور ایک جماعت ایسے افراد کی ہوتی تھی جو مریضوں کی خدمت بجا لاتے تھے اور بعض ان میں سے درباری کا کام کرتے تھے۔ ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ طبی طور پر انسان دوست، ہمدرد اور قانع ہو۔ ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مریضوں کو روزانہ 2 بار چیک کرے اور اس وقت تک مریضوں کو دوائی نہ دے جب تک اچھی طرح یقین نہ کر لے کہ دوائی صحیح ہے اور مریض کے لیے موزوں ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کو کھانا بھی ملتا تھا اور ماہرین ترین خانسا میں یہ فریضہ سر انجام دیتے جو مختلف اجناس کی طبی خصوصیات سے واقف ہوتے تھے اور صرف وہی خوراک تیار کرنے کے پابند ہوتے تھے جو مریضوں کے لیے موزوں ہو۔ علاج معالجے کی سہولیات مفت ہوتی تھی اور تمام لوگ بلا تفریق مذہب و ملت اور قطع نظر اس کے کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہے میڈیکل سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے مجاز تھے۔ صنعت و تجارت کا اہتمام۔ صنعت و تجارت کا اہتمام شروع ہوتا ہے۔ سلطان نے صنعت و تجارت پر بھی خصوصی توجہ دی اور اس کو فروغ دینے کے لیے تمام وسائل، اسباب اور عوامل کام میں لائے اور اس طرف اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلے جنہوں نے صنعت و تجارت کو اپنی رایہ میں فروغ دینے کی ہمیشہ کوشش کی۔ کئی بڑے شہر جب فتح ہوئے اور بیزنطینی حکومت کی لوٹ کھسوٹ سے انہیں نجات ملی تو ان کو رونق اور خوشحالی نصیب ہوئی اور بیزنطینیوں کی حکومت ثروت کی طغیانی کی بدولت ان کی رکی ہوئی ترقی اور تحریک دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کی ایک اہم مثال نکیہ کا شہر ہے۔ عثمانی عالمی منڈیوں، بحری و بری راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے پرانی شاہراہوں کو بہتر بنایا اور نئی شاہراہیں تیار کی جن کی وجہ سے پورے ملک میں تجارتی سامان کی باہم رسانی آسان ہو گئی۔ دوسرے ملک مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی بندرگاہوں کو عثمانی دولت کی رعایا کے لیے کھول دیں تاکہ وہ عثمانی جھنڈے کے سائے میں تجارت کے پیشے میں عملی تجربات کر سکیں۔ صنعت و تجارت کے میدان میں ملک کی اس پالیسی کا یہ اثر ہوا کہ ملک میں خوشحالی کا دور ہو گیا۔ اس کے طول و عرض میں ثروت و دولت کی ریل پیل دکھائی دینے لگی اور ملک کی کرنسی دوسرے ممالک کی کرنسی سے قیمت میں بہت بڑھ گئی کیونکہ یہ کرنسی سونے کی ہوتی تھی۔ ملک میں کئی فیکٹریاں لگائی گئی جہاں اسلحہ تیار کیا جاتا تھا۔ پھر اس اسلحہ کو ذخیرہ کرنے کے لیے گودام بھی تیار ہوئے اور ملک میں عسکری اہمیت کے حامل مقامات پر قلعے اور حصون تعمیر ہوئے۔ ادارتی تنظیمیں۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی سلطنت کو ترقی دینے کے لیے کئی عملی اقدامات کیے اور اس کے لیے کئی قوانین بنائے تاکہ ملک کے اندر مقامی ایڈمنسٹریشن کے کام منظم ہو سکے۔ یہ قوانین شریعت اسلامی کی روشنی میں بنائے گئے تھے۔ اس کی نگرانی کے لیے سلطان نے علماء کی کمیٹی بھی تشکیل دی جو وقتاً فوقتاً قرآن و سنت کی روشنی میں نئے قوانینوں کی اجراء کی تجاویز پیش کرتی رہتی تھی۔ اگر کوئی قانون شریعت کی روح کے منافی ہوتا اس کمیٹی کو مکمل اختیار تھا کہ وہ اس میں ترمیم کر دے۔ قرآن و سنت ہی ملک کا اساسی قانون اور دستور تھا۔
اور یہ قانون 3 ابواب پر مشتمل تھا۔ بعض قوانین ملازمین کے مناسب ملکی و رسوم رواجی، سرکاری تقریبات اور شاہی جلوس سے متعلق ہوتے تھے۔ اسی طرح بعض قوانین سزاؤں اور جرمانوں سے متعلق تھے۔ دستور میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ تمام ملک میں اسلامی احکام کی پابندی کی جائے گی اور قرآن و سنت کو ہی بالادستی حاصل ہوگی، اور اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ اس علاقہ کی اصل اور شہرت کیا رہی ہے۔ محمد فاتح